جسم کے ٹکڑے ہو جائے وہ تب بھی اپنے رب سے راضی رہے گا، ناراض نہیں رہ سکتا۔ میں تجھ میں انہی لوگوں کو داخل کروں گا جو اس پیدا ہونے والے بچے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگون قبا امداد کن۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ آئیے عقیدت و محبت کا گلدستہ گنبد خضرا کو نگاہوں میں بسا کر پیش کریں اپنی نبی کی بارگاہ میں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ رب العزت نے اپنا بڑا فضل فرمایا ہے کہ ہم کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یوں تو اللہ نے بے شمار انعام و اکرام سے ہمیں نوازا ہے، ہم جتنا بھی اپنے رب کا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے۔ حضرات، ویسے ہی یہ مبارک مہینہ جمادی الاخر کا مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو امیر المؤمنین امام المتقین خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور ان کا عرس کی تقریب منائی جاتی ہے، ایصال ثواب۔ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، میرے آقا کے اس دنیا سے ظاہراً پردہ فرما لینے کے بعد 4 خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ 4 خلیفہ جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، بہت زیادہ عزت و عظمت کے حامل ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی ہے کہ وہ اگر پہلی بات تو علماء کرام سے دین سیکھنا نہیں چاہتے، اور سیکھتے بھی ہیں تو قیل و قال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ وہ دین ان سے سیکھنا چاہتے ہیں قوالوں کے ذریعے سے۔ قوال اگر ان کو بتا دے، وہ آپ نے سنا ہوگا شعر کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ آپ یہ دیکھیں حضرات کہ بعد میرے آقا کے جو نبوت، وہ جو خلافت ملی ہے، سب سے پہلے جو خلیفہ بنے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات گرامی ہے۔ بعد میں عمر فاروق اعظم کا نمبر آتا ہے، تیسرے حضرت عثمان غنی کا آتا ہے، چوتھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا نمبر آتا ہے۔ اب یہ قوال پتہ نہیں ہے کہاں سے اٹھا کے لے آیا کہ علی کا پہلا نمبر ہے۔ اب یہ دیکھیں حضرات، اگر کچھ لوگ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حضرت علی کو پہلا مانتے ہیں، لیکن جو پہلا مانتے ہیں تو پیارے حضرت علی کے 2 گروہ ہوئے ہیں، ایک ان کی محبت میں، ایک ان کی عداوت میں، دونوں گمراہ ہیں۔ اور جو محبت والے ہیں، جو علی سے محبت رکھنے والے ہیں، جو میڈیم محبت رکھتے ہیں بائی ترتیب کنٹینیو، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر کو مانتے ہیں، دوسرے عمر فاروق اعظم کو، تیسرے عثمان غنی کو، چوتھے حضرت علی کو، تو یہی لوگ اہل محبت ہیں، اور یہی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے۔ اور یہ پہلے خلیفہ کون ہے؟ آئیے کچھ باتیں انہی کے حوالے سے میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاتا ہوں۔ رب قدیر اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو نبی سچی بات لے کر آئے اور ان کی جو باتوں کی تصدیق کی، وہی لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔
اس آیت کریمہ کے تحت علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ اپنی کتاب تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ جو بات سچی لے کر آئے اس سے مراد میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور ان کی باتوں کی جو تصدیق کی ہے، جن کو سچ مانا ہے، وہ حضرت ابو بکر کی ذات ہے، وہ حضرت ابو بکر کی ذات ہے۔ اور آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام ابو قحافہ عثمان ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ زمانے جاہلیت میں آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، یہ دیکھیں آپ، کیونکہ اللہ نے ان تمام فضیلتوں کا جامع بنا کر آپ کو دنیا میں بھیجا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ کمالات کیسے آپ میں پائے جاتے ہیں۔ دور زمانہ جاہلیت ہے، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، حضرت ابو قحافہ جو آپ کے والد ہیں وہ آپ کو پکڑ کر بت خانے میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارے خدا ہیں، ان کو سجدہ کرو۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کی ذات دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق اس بت سے کہتے ہیں کہ میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا دے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے۔ بت بنا رہا، وہ کیا جواب دے سکتا تھا؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو میری مار سے بچا۔ آپ نے پتھر اٹھایا، ان کو چکنا چور کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تو بت کا چورا چورا کر دیا، ابھی بچے ہیں، چند سال کے ہیں حضرت ابو بکر صدیق۔ دیکھا کہ بتوں کو توڑ توڑ کر چکنا چور کر دیا ہے، تو آپ نے ان کو مارنا شروع کیا، اور مارتے وقت آپ کی والدہ ماجدہ تشریف لے آتی ہیں اور آپ کو بچانے لگ جاتی ہیں۔ تب حضرت ابو قحافہ یعنی اپنے شوہر سرتاج سے کہتی ہیں کہ اے ابو قحافہ، تم اس بچے کو چھوڑ دو، اب تک میں نے راز خداوندی کو چھپا کر تم سے رکھا تھا، لیکن اب اس کو فاش کرنے کا وقت آ گیا ہے، بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب یہ نومولود بچہ پیدا ہوا تھا تو آسمان سے ندا دینے والا منادی یہ آواز لگا رہا تھا کہ اے اللہ کی بندی، تجھے مبارک ہو، تجھے بشارت ہو کہ تو فرزند عتیق کی ماں ہے، اور یہ تیرا جو بچہ ہے یہ محبوب کبریا علیہ تحیت والثنا کا صحابی ہے اور اس کا ساتھی ہے۔ اور یہ عتیق کا لقب آپ دیکھیں، عتیق کے معنی آتے ہیں دوزخ سے آزاد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے، وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے۔ اور یہ پھر آپ دیکھیں کس طرح کے کمالات آپ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب حضرت ابو بکر کی پیدائش ہوتی ہے، کم سنی کا عالم ہے، اللہ رب العزت میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، جو تم سے بغض رکھے گا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیشگی والی جنت سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اے ہمیشگی والی جنت، میں تجھ میں انہی لوگوں کو داخل کروں گا جو اس پیدا ہونے والے بچے سے محبت کرنے والے ہوں گے، جو اس پیدا ہونے والے بچے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی فضیلتوں کے مالک ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آؤ ذرا ایک تفسیر ثعلبی اور تفسیر روح البیان کے حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاتا ہوں۔ ان دونوں کے حوالے سے ایک واقعہ آپ ملاحظہ فرمائیں، میرے آقا تشریف فرما ہے، اچانک آپ کے دل میں خیال ظاہر ہوتا ہے کہ میں اصحاب کہف سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جبریل امین تائید سدرہ روح الامین تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ ان کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ پھر حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اپنے اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان کو بلائیے اور اپنی چادر مبارک کو زمین پر بچھا دیں، اور بچھانے کے بعد ان چاروں صحابہ کرام علیہم رضوان کو چاروں کونوں پر بٹھا دیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کیسے جائیں گے، انہوں تو پتہ ہی نہیں کہاں ہے وہ۔
تو حضرت جبریل امین طائر سدرہ روح الامین نے بتایا، عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ کرام کو چاروں کونوں پر بٹھا دیں اور اس ہوا کو حکم دیں جس ہوا کو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر بنا دیا تھا، مطیع و فرمانبردار بنا دیا تھا۔ میرے آقا نے، حضرت جبریل امین نے بتایا، میرے آقا نے عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد دیکھیں میرے آقا نے چادر مبارک کو بچھایا اور بچھانے کے بعد چاروں صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق اعظم اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم، ان چاروں صحابہ کرام کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد آپ دیکھیں حضرات کہ یہ چادر ہوا میں اٹھی ہے، چاروں صحابہ اطمینان سے بیٹھے ہیں، سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہوا نے چادر کو اٹھایا، صحابہ کرام کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد مصطفیٰ کی نظروں سے وہ چادر غائب ہو گئی ہے اور جا کر اس چادر کو ہوا نے اس غار کے منہ پر رکھ دیا ہے جہاں اصحاب کہف آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں اصحاب کہف۔ اب جب یہ وہاں پر پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے، روشنی جب سوراخوں سے اندر جا رہی تھی تو کتا نکل کر باہر آیا اور آنے کے بعد اس نے دم ہلائی اور ہلانے کے بعد اشارہ کیا کہ اندر تشریف لے آئیں۔ یہ چاروں صحابہ اندر تشریف لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد انہوں نے اپنی دین کی دعوت دی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت دین کو ان تک پہنچایا اور پہنچانے کے بعد میرے عزیزوں انہوں نے بھی وہ بیدار ہوئے اللہ کے حکم سے اور بیدار ہونے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا اور اقرار کرنے کے بعد جب وہ واپس آنے لگے تو عرض کیا انہوں نے، اے صحابہ کرام علیہم الرضوان، آپ آقا کی بارگاہ میں جا کر ہمارا سلام پیش فرمائیے گا، عرض کیجیے گا اور کہیے گا کہ ہم نے آپ کے دین کی تبلیغ کے لیے جو آپ نے ہمیں دعوت دی ہے ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے اور ایکسپٹ کرنے کے بعد جب یہ واپس تشریف لے آتے ہیں تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، ظاہر ہے۔ یہ تو ایک میرے آقا کا عظیم ترین معجزہ ہے کہ وہ چادر ہوا میں اڑی ہے اور چاروں صحابہ اس پر اطمینان و سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جہاں میرے آقا کی معجزہ ظاہر ہوتا ہے وہاں حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس واقعے کو پہلی جو تفسیریں دو ہیں، تفسیر سالبی اور تفسیر روح البیان، ان کا تو ذکر ہے ہی، اور اس کے علاوہ بھی حضرت علامہ احمد فضل لدھیانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب انوار جمال صداقت میں اس واقعے کو مؤکد کیا ہے اور اس پر تقریباً علماء اہل سنت کے 60 سے زیادہ علماء کرام نے، مشائخ اعظام نے تقاریر لکھی ہے اور اس میں سر فہرست جس ذات گرامی کا نام آتا ہے جس کو دنیا امام عاشقہ محقق دورہ سیدی مرشدی الشاہ امام مرزا خواہ فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا نام سر فہرست آتا ہے، بعدہ صدر اللہ فاضل علامہ سید محمد نعیم الدین مرغبادی علیہ الرحمہ کا نام آتا ہے اور تیسرے نمبر پر امیر الملت پیر جماعت علی شاہ پوری محدث اعظم لاہور پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین کا نام آتا ہے۔ تو میرے عزیزوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کی ذات جو ہے وہ بڑی عظمتوں کا حامل ہے اور آپ دیکھیں کہ آپ نے کیسے کیسے راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ کیا ہے۔ سب سے پہلے جو حضرت ابوبکر صدیق نے 40,000 آقا کے قدموں پر قربان کیے ہیں وہ ذات کا نام ابوبکر ہے اور کس طریقے سے قربان کیے ہیں، 10,000 رات میں، 10,000 دن میں، 10,000 چھپا کر اور 10,000 اعلانیہ طور پر آقا کے قدموں پر قربان کیے ہیں اور یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی ہے، الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آپ اندازہ لگائیں اور دیکھیں آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ میرے آقا غار میں تشریف لے جاتے ہیں، غار سور میں 3 دن تک وہاں پر رہتے ہیں، لیکن سانپ نے آپ کو ڈس لیا تھا، سوراخوں کو حضرت ابوبکر صدیق نے کپڑے پھاڑ کر سب کچھ سوراخوں کو بند کر دیا تھا، سانپ نے ڈس لیا تھا، یہ آپ نے بارہا سنا، لیکن اس غار میں
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے. پیاس کی شدت جب محسوس ہوئی تو میرے آقا کریم کے جملے دیکھو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابوبکر جاؤ اس غار کے کونے میں چلے جاؤ. اور جب حضرت ابوبکر اس غار کے کونے میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ایک چشمہ بہ رہا تھا. خوشبودار وہ چشمہ بہ رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیراب ہو گئے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر جنت کی نہروں پر جو معمول فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ جنت الفردوس سے ایک نہر اس غار کے کونے تک نکال دے تاکہ ابوبکر سیراب ہو جائے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں میرا اتنا بڑا مقام ہے، میرا اتنا بڑا مقام ہے. تو میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں ابوبکر تمہارا مقام تو اس سے بھی بڑا ہے، تمہارا مقام تو اس سے بھی بڑا ہے. اور جو تم سے بغض رکھے گا اگرچہ کمیت میں، اگر انبیاء کے اعمال سے زیادہ اس کے اعمال زیادہ بڑھ جائیں لیکن وہ تم سے زیادہ نہیں بڑھ جائے گا. آپ اندازہ لگائیں اتنا بڑا مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور صدیق لقب کیسے پڑا؟ اللہ نے آسمان سے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا. اور ایک وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، مستدرک علی الصحیحین میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ میرے آقا جب معراج سے واپس تشریف لائے تھے تو میرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تجارت کی غرض سے باہر سفر پر تھے، ملک شام کی وغیرہ کی سفر پر تھے. اور جب واپس تشریف لائے تو جو مکے کے کفار و مشرکین تھے اعتراض کرنے لگ گئے تھے کہ دیکھو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں چند لمحوں میں مسجد حرام کا بھی سفر کر لیا، مسجد اقصی کا بھی سفر کر لیا، اور ساتوں زمین و آسمان کا بھی سفر کر لیا. عجیب بات تھی ان کے لیے. اور جب حضرت ابوبکر صدیق واپس تشریف لائے تو یہ ان سے کہتے ہیں کہ تم اب بھی محمد کی پیروی کرو گے، اب بھی ان کی باتوں کو سچا مانو گے. تو حضرت ابوبکر کے جملے سنو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی تعجب کی بات نہیں ہے، میں نے ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس سے بھی زیادہ تعجب کی باتیں دیکھی ہیں. اگر میرے محبوب نے فرمایا ہے تو سچ ہی فرمایا ہے، کیونکہ ان کی زبان پر کبھی جھوٹ آ ہی نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر. اور دیکھیں حضرات، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے دل میں یہ سوچا تھا کہ حضرت ابوبکر ہر کام میں مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے، ہم سب کو حکم دیا ہے کہ صدقہ کرنے کا، تو آج میں حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، ان سے پہل کر جاؤں گا. کیونکہ حضرت ابوبکر ہر کام میں پہل کر جاتے تھے، سب کو پیچھے چھوڑ جایا کرتے تھے. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال لیا، آدھا مال لے کر آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے. حضرت ابوبکر کے پاس جتنا مال تھا سب لے کر آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. میرے آقا حضرت عمر فاروق اعظم سے پوچھتے ہیں اے عمر گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آدھا مال گھر پر چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کی بارگاہ میں لا کر قربان کر دیا ہے. اللہ اکبر. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب میرے آقا مخاطب ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے ابوبکر گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ اب جملے دیکھو، عشق دیکھو محبوب سے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابقیت لهم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آ گیا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آ گیا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ان سے کسی بھی معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. اللہ اکبر. تو پیارے جہاں آپ نے یہ مال خرچ کر کے دنیا کو بتا دیا ہے اور محبت کا اظہار کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ مال و دولت خرچ ہو جائے تو غم مت کرنا، لیکن اشیاء خورد و نوش جو کچھ بھی ہے اسی داتا کی ملک مملکت سے ہمیں ملتا ہے اور ہم سب اسی در رسول کے بھکاری ہیں. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور جس کو صدیق خود خدا نے کہا، جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق خود مرتضیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا، ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ ایک بات اور آپ ملاحظہ فرما دیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب دیکھیں، جب سب کچھ مال حضرت ابوبکر صدیق نے راہ خدا میں قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، صرف بدن پر ٹاٹ کا لباس رہ گیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ حضرت ابوبکر صدیق جو مکے کا سب سے ٹاپ کا امیر تھا، جس کی توتی چلتی تھی، اللہ اکبر، ٹوکروں میں جن کا نام آتا تھا، سب سے بڑا رئیس، سب سے بڑا مالدار جس ذات کا نام تھا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ لیکن جب نبی کے قدموں پر سارا مال قربان کر دیا، صرف ٹاٹ کا لباس رہ گیا تھا، اور بٹنوں کی جگہ میرے عزیزوں دیکھو، بٹنوں کی جگہ ببول کے کانٹوں سے وہ بٹن کی جگہ استعمال کیے ہوئے تھے، بٹن کی جگہ وہ کانٹے سے سلے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے۔ وہ ٹاٹ کا لباس پہن کر حضرت ابوبکر نکلے ہیں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے۔ ابھی حضرت ابوبکر نہیں پہنچے ہیں کہ جبریل امین تائید سدرہ پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھا میرے آقا کریم نے کہ آج جبریل امین ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نگاہوں کو اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا، اللہ نے حجابات ہٹا دیے، دیکھا کہ آج حاملین عرش بھی ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ جبریل امین تائید سدرہ روح الامین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ابو بکر صدیق سے آپ پوچھیں کہ تو مکے کا سب سے بڑا امیر تھا، سب سے بڑا مالدار تھا، رئیس تھا، سب کچھ تو نے نبی کے قدموں پر قربان کر دیا ہے، اور قربان کرنے کے بعد آج تیرے بدن پر ٹاٹ کا لباس پہنچ چکا ہے، بتا تو اس تنگدستی کے حالت میں، اس فقر کی حالت میں کیا تو اپنے رب سے راضی ہو چکا ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، جبریل امین نے یہ پیغام دیا ہے، آقا کی بارگاہ میں عرض کی ہے، آپ ابو بکر سے پوچھیں کہ ابو بکر اس تنگدستی کی فقر کی حالت میں بھی اپنے رب سے راضی ہے یا نہیں؟ اور رب حضرت ابو بکر کے لیے سلام بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، مصطفیٰ کریم نے آقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، اے ابو بکر بتاؤ کیا تم اس فقر کی حالت میں بھی اپنے رب سے راضی ہو؟ جبریل امین آئے ہیں، تمہارے لیے رب کا سلام لے کر آئے ہیں۔ اتنا سنا ہے جبریل حضرت ابو بکر کی دہائی نکل گئی، چیخ مار کر رونے لگ جاتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، میں اپنے رب سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، بے شک میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ 3 مرتبہ ان جملوں کو دہراتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ابھی تو کپڑے پھٹے ہیں، اگر ابو بکر کے جسم کے ٹکڑے ہو جائے وہ تب بھی اپنے رب سے راضی رہے گا، ناراض نہیں رہ سکتا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، بے شک میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے بھلا کیسے ناراض رہ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے اللہ کا پیغام سنایا، عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین آئے ہیں، رب کا سلام تمہارے لیے لے کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ، یار قربان جاؤ صدیق اکبر کے مقدر پر جن کے لیے رب نے سلام بھیجا ہے، اس ذات کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ دیکھیں پیارے کہ آج حاملین عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی وہی لباس پہنے ہوئے ہیں جو ابو بکر نے پہن رکھا ہے۔ یہ ذات گرامی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ اللہ اکبر، اسی لیے میرے عزیزو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 22 جمادی الاخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی تقریب ہے، عرس آپ کا منایا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں تمام ہی اپنے جو
اس شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس دن حضرت ابو بکر کے نام کی اصال ثواب کریں، فاتحہ خوانی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا عشق ہم جیسوں کو بھی تھوڑا سا نصیب فرمائے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ کلمہ طیب پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔